السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 2 سے آغاز کریں گے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کی صفت کے مطابق لوگ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، چرند پرند حشرات اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ کس طرح رحم کرتے ہیں؟ اب پرندے جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی کمائی نہیں کھانی، انہوں نے اپنے بچے کو بڑا کر کے پرورش کر کے ان کا لایا ہوا، ان کا کمایا ہوا رزق نہیں کھانا۔ انسان کو تو یہ لالچ ہوتا نا، ہر والد اپنے بچے کی جب اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، تو یہی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کہ یہ بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا۔ تو لیکن جو پرندے ہوتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ یہ میرا سہارا بنے گا، یہ بڑا ہو کے مجھے لا کے دے گا۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، تو جب ہماری عمر زیادہ ہو جائے گی تو ہمیں کون لا کے دے گا؟ نہیں، وہ بے لوث محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ الرحمن کی صفت ہے، جس کی صفت کے مطابق لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اب یہ جو جنگلی جانور ہیں، یہ شیر، یہ چیتا، یہ بھیڑیا، یہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اپنی نسل کے جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کیوں نہیں یہ چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مہربان ہوں، میں نے آپس میں ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری صفت جو ہوتی ہے اس کے اندر نقص ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی دوسروں پر بڑا مہربان ہوں، ہم ایک وقت پر کسی پر مہربان ہوتے، اگلے ہی لمحے ہم اس اپنے بات سے پھرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اپنے کام کو کیے ہوئے کو بھول جاتا ہے، اپنی جو بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی موٹی اس کو کوئی اتھارٹی دی ہے تو اس کے اندر نقص ہے۔ الرحمن، وہ مہربان ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری انسانیت کو، ان کے دلوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ان کے یہ الہام کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ الرحیم، الرحمن الرحیم، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قیامت کے دن ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک رحمان ہے، اس کی رحمان کی رحمت کے ساتھ ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ لیکن جو الرحیم اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا نام اللہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کون کون سی کوالٹی ہیں، کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو الرحیم اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے بندوں پر رحم کریں گے، بڑے بڑے لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے گناہ کیے ہوں گے، کسی ایک نیکی کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے؟ پردہ ڈال لیں گے، اس کے اوپر رحم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب آپ نے دنیا میں ہمارے عیب ظاہر نہیں ہونے دیے، تو قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کو ظاہر مت کرنا۔ اگر انسان کے عیب دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ہمدردی نہیں کر سکتے۔ انسان اتنے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ نہیں لیتے۔ کیا وہ رب لے نہیں سکتا فوراً بدلہ؟ بالکل لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود جب مرضی چاہیں جس کی پکڑ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی صفات ہمیں بتائی ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔
یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک ہے یوم جزا کا، اس دن کا جس دن کیا ہوگا، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن حساب ہوگا۔ یہ دین جو لفظ ہے نا، یہ دین سے ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض۔ آگے چل کے ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر ہے آیت دین، یعنی کہ قرض والی آیت۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ انسان نے چکانا ہی چکانا ہے، اس انسان نے واپس کرنا ہی کرنا۔ اسی طرح یہ یوم الدین آنا ہی آنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پیچھا نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی انسان کہے کہ میرے پاس یہ دن نہیں آنا، فلاں کے پاس آنا ہے، نہیں، وقت بہت شارٹ ہے۔ ہم آج دنیا سے چلے جائیں نا تو ہماری قبریں جو ایسی ہو جائیں گی کہ ہم 1000 سال بھی، 2000 سال بھی اپنی قبر میں لیٹے رہیں اور دن رات ہم تسبیحات پڑھتے رہیں، ہم میں ان تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی کرنا ہے آج کے لیے کرنا، ہم کہیں کہ کل کریں گے۔ اسی طرح جیسے ہم نے قرآن کی تفسیر شروع کی ہے، کچھ لوگ ہیں وہ روزانہ ریکارڈنگ سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کے آتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پھر سنیں گے، پھر کبھی کریں گے، پھر کبھی پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو پیدا کی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، یوم جزا کا، کہ آپ یوم الدین یعنی کہ جزا والے دن کی آپ تیاری کریں، آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی قیامت اسی دن شروع ہو جاتی ہے، اس کو وہاں پہ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آگے حشر کیا ہوگا۔ ہوں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ہوں کہ اللہ کے ایسے بندے جن پر اللہ تعالیٰ اس قدر رحم کریں گے، اس قدر شفقت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں بلائیں گے اور کہیں گے یہ فلاں گناہ تم نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وہ مانتا چلا جائے گا، جی اللہ میں نے یہ بھی کر لیا، میرے سے یہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پردہ پوشی کر کے ہی رکھیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر دوسروں کا عیب چھپاتے ہیں؟ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے عیب کو لوگ بھی چھپائیں، اللہ بھی چھپائے، لیکن ہم دوسروں کے عیب چھپانے والے نہیں ہیں۔ ہم فوراً سے کوئی بات ہمیں پتہ چلتی، فوراً سے جب تک وہ 3 سے 4 لوگوں کو بتا نہیں دیتے، ہم نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان ہے، انسان کی نیچر فطرتاً ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کا آخر حساب ہوگا، آخر اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آخر اس نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی اس نے عمل کیا ہے وہ قیامت کے دن پا کر رہے گا۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو مرضی کروں اور میرا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی میرا کوئی اینڈ نہیں ہے، نہیں۔ یہ آپ کا جو مسلسل دن اور رات، شب و روز، لیل و نہار گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے الارم ہے، یہ آپ کو قیامت کے قریب کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کے یوم الدین یعنی جزا والے دن کے قریب کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس دن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کہوں گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں دے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ کدھر گئے وہ نمرود، کدھر گئے وہ شداد، کدھر گئے وہ حامان، کہ جو کہتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم ہیں۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا رب ہوں۔ کہاں پہ ہیں وہ؟ وہاں پر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ این المتکبرون، کہاں پر ہیں وہ جو تکبر کرتے تھے؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ کوئی بھی بندہ بات نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ آج کے دن صرف اور صرف میں اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی بادشاہت اس دن بھی ہوگی، آج کے دن بھی ہے۔ اس رب کے اس بادشاہت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے دن تو کوئی جھٹلا پائے گا ہی نہیں۔ اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم بڑے ہیں، ہم اللہ کے معاذ اللہ شریک ہیں، یا ہم اللہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کو وہ سپورٹ دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ ہماری باتیں رب تک پہنچاتے ہیں، یہ جو بت ہیں یہ ہماری جو فریادیں وہ رب تک پہنچاتے ہیں، کرتا رب بھی ہے، لیکن جو ہمارے کام جو وسیلہ ہے وہ یہ بت ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
کہ وہ کہاں ہے، پتھروں سے پوچھیں گے تم لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا تھا، تم لوگ ان کی کیا مدد کرتے تھے، ہے کوئی جواب دینے والا؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں تم لوگ بتاؤ کہ کس نے تمہیں یہ ساری چیزوں سے نوازا اور تم کس کے آگے جھکتے رہے، کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کوئی ایک سجدہ آپ کے پاس ایسا ہو، کوئی ایک نماز آپ کے پاس ایسی ہو جس کو آپ رب کے سامنے رکھ کے اور اپنی بخشش کروا لیں، جس کو اپنے رب کے سامنے رکھ کے آپ کہیں کہ اللہ میں نے ایک بار تو تجھے پکارا تھا، اللہ میں نے ایک دفعہ تو تیرے لیے یہ کام کیا تھا؟ ہے کوئی بندہ ایسا قیامت کے دن جو یہ بات کہنے کے قابل ہو کہ اللہ میں نے تو کبھی تیری ناشکری نہیں کی؟ نہیں، ہم اللہ کے ایسے بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ تو دے گا، ہمیں تو معافی دے گا، تو ہماری بخشش بھی کرے گا۔ جو بندہ امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پھر پورا بھی کرتے ہیں۔ امید کے ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں خالی امید رکھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے ہیں وہ بخش دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آپ کام کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا یوم الدین کے دن، یعنی کہ جزا والے دن آپ کو آپ کے ہر کام کا، ہر جو بھی آپ نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ آج کا دن کیا ہے، کام ہے، اس کے بعد کام نہیں ہوگا، اس کے بعد صرف اور صرف بدلہ ہوگا جو بھی آپ نے کام کیا۔ ایک مزدور ہے، وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سے شام تک کام کرنا ہے، شام کو مجھے بدلہ ملنا ہے، شام کو میں نے کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں کیوں نہیں پتہ کہ ہم نے ابھی کام کرنا ہے اور ہماری رات آنے والی ہے ایسی، ہماری شام ڈھلنے والی ہے، ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے اور ہم نے اپنے رب سے جا کے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو رب ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، لاڈ بھی کرتا ہے۔ جس بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کا دل کرتا ہے میں اس سے بار بار ملوں، میں اس سے پیار بھری باتیں کروں، اس کا دل کرتا ہے میں اس کے پاس جاؤں۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے محبت کریں گے، اپنے رب سے پیار کریں گے، تو کیا ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں؟ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے جو بندہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرے، اپنا چہرے کا دیدار دے اور ہمیں بغیر کسی حساب کے، کیونکہ جس کا حساب ہو گیا نا وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آسان حساب کون سا ہے جو بالکل آسان ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب عائشہ وہ ہے جو حساب ہو ہی نہ، اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں اور اس کو بند کر دیں اور بندے کے لیے جنت کا اعلان کر دے۔ جس بندے سے ایک نعمت کا سوال ہو گیا کہ تم نے فلاں نعمت کہاں پر یوز کی، تو وہ بندہ مارا گیا۔ انسان ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر غلطیاں بہت ہیں، تو انسان کو کیا چاہیے؟ اپنے رب سے بنا کے رکھے۔ چلو ہو جاتا ہے، انسان مسٹیک کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اپنے رب سے صلح رکھے، اپنے رب کو منا کے رکھے کہ اللہ جیسے تو نے دنیا میں میرے عیبوں کو ڈھانپ لیا تو آخرت میں بھی میرے عیبوں کو ڈھانپ لینا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ ڈھانپے کا، ٹھیک ہے، وہ ضرور انسان کے عیبوں کو چھپائے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا؟ امید بھی رکھنی ہے اور کام بھی کرنا ہے۔